اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بڑا معتبر ہے نا، دل سے لیا جائے تب بھی تم کو فائدہ، بغیر دل کے لیا جائے، زبان سے لیا جائے، لیا تو ہے پھر بھی فائدہ رسا فائدہ ہی فائدہ۔ پھر آپ سے کچھ نہ ہو سکے تو ضرور شریف نہ چھوڑیں، بس ضرور شریف نہ چھوڑیں۔ ابراہیمی نہ تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناقص نہ سمجھیں۔ مشائخ کہیں گے کہ حدیث میں ہے آل پہ بھی پڑھو، اصحاب پہ بھی پڑھو، یہ ضرور ناقص ہے۔ کو تم اپنی جگہ ہو، جب آقا اجازت دے دے پھر ناقص نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقت پہ اندر چلیں، صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں، اور مولویوں کی باتیں حدیثیں سنے ہوئے وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ تو یہ بھی آقا نہیں کہا ہوگا، کہ تم نے خود تو نہیں سنا نا، لیکن جس نے سنا تم کو سکھاتا ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو کچھ خدا کا خوف کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، تمہارے لیے آسانی کروا دی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول ہے، جب ان کو قبول ہے تو مولویوں سے کیوں سنتے ہو، باتیں پوچھتے ہو؟ وہ سن لیتے، کہتے ایسے ہی پڑھو، ہم ایسے پڑھتے بھی ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایسے بھی پڑھتے ہیں۔ جب وہ حد سے مہربان ہو جاتے ہیں بہت کچھ آسانیاں فرماتے ہیں۔ جیسے دروشی لمبا ہے نماز والا تو اس میں اجازت دی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں دوسری طرح سے بات کروں، لیکن پھر بات طریقے سے نہیں ہوتی کہ تم سمجھ بھی جاؤ اور تم کو سمجھ نہ آئی کس سے بات ہوئی تھی۔ کہا ہم کو پہلا درود بھی قبول ہے، لمبا ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت۔ اللہ مبارک چھوڑ دو، بس اتنا نماز کے بیچ میں پورا پڑھے، نماز کی رکعت اتنا بھی قبول ہے، اتنی آسانیاں۔ تو آپ ذرا احتیاط کریں۔ شیخ کوئی دعا سکھائے، دوسرا تم کو کہے حدیث میں آیا ہے، اس کو پتہ نہیں حدیث میں پتہ ہے اس کو، لیکن اس نے کیوں یہ دعا سکھائی تم کو؟ تو دل میں یہ سر کرے آقا نے اب ایسی دعا سکھائی ہوگی، اس لیے اسی پہ چلے گا، اس پہ نہیں چلے گا۔ اتنا اشارہ کافی ہے۔ چلیں جی، بہت ہے، شیخ سے اختلاف کرے گا نہیں چلے گا۔ اگر وسوسہ لائے گا شیخ پر یا نبی پر، فیض ختم۔ ہاں، وسوسے آئیں گے اللہ پہ، شیخ ان کو قبول نہ کرے، سوچے نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں سوچا قبول کیا، فیض ختم ہو گیا، پھر ان کا تمہارا رابطہ ختم ہو جائے گا، یا ہوتا رہے گا، یا جو کچھ ہوگا تمہاری قسمت۔ تو ہم تو احتیاط کرتے ہیں تمہارے سب کے رابطے ہو جائیں، اور ہو جائیں گے آہستہ آہستہ انشاءاللہ۔